تو میں بڑے احترام سے بڑے ادب سے اپنے دوست جناب رضوان فاروقی صاحب سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں اور موعود رہبر کی شاعری یا ان کی شخصیت کے بارے میں جو وہ سوچتے ہیں اس کا برملا اظہار فرمائیں محترم رضوان فاروقی صاحب۔ السلام علیکم۔ موعود رہبر ایک دو دن میں شاعر نہیں بنے ہیں، بلکہ یہ مشقت کی چکی میں پس کے یہاں تک آئے ہیں، اور جو لوگ زینہ بزینہ آتے ہیں ان کا معاملہ ظہور بسوانی کے اس شعر کے ساتھ ہے کہ زینے پہ ترقی کے وہی لوگ چڑھے ہیں، زینے پہ ترقی کے وہی لوگ چڑھے ہیں جو خوش کبھی اپنا پسینہ نہیں کرتے۔ تو موعود رہبر نے ایک لمحہ رکے بغیر اپنے سفر کو جاری رکھا، اور انہوں نے کبھی ماضی کی طرف نہیں دیکھا۔ اگر ماضی میں ان کی پشت پہ بشر فردوسی تھے، آزاد ضمیر انصاری تھے، جناب فاروق جاذب تھے، تو آج خود اپنے اندر انہوں نے اپنی محنت سے اتنا جذب و کیف پیدا کر لیا ہے کہ لوگ ان کی طرف ملتفت ہیں۔ یعنی شاگردوں کی بھیڑ اس عمر میں ہونا کار مشکل ہے، لیکن اس کار مشکل کو موعود رہبر نے اپنی انتھک محنت سے آسان کر لیا۔ پروفیسر تو بہت ہیں، لیکن وہ لوگ جو اپنی محنت سے سر بن جاتے ہیں وہ بھی ہمارے نزدیک بہت بڑے ہوتے ہیں۔ آج کم از کم ان کے شاگردوں کی نظر میں ان کا احترام ہے، وہ ان کو سر کہتے ہیں، تو اچھا لگتا ہے۔ اور ان نوجوانوں کے لیے میرا ایک شعر ہے، جہاں فاروق جاذب صاحب کا ہونا ضروری ہے وہاں ان نوجوانوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک بہت اونچا شجر بھی کیا اما دے پائے گا، ایک بہت اونچا شجر بھی کیا اما دے پائے گا، وہ شجر ڈھونڈو کہ جس کا دیر تک سایہ رہے۔ تو امید ہے کہ موعود رہبر کا سایہ دیر تک رہے گا، اور شعر و ادب کے باغ کو یہ اپنی محنتوں سے اپنی کاوشوں سے سینچتے رہیں گے۔ ابھی کہا گیا کہ تنقید نہیں ہونا چاہیے، ایسی محافل میں تنقید کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ ہماری محفل میں کسی نے پڑھا جہاں لفظ بہور کا استعمال ہو سکتا تھا، لکھنؤ والوں کے متعلق ہے کہ وہ زبان کی مونچھ نکالتے ہیں، اب لکھنؤ والے ہی لنگڑے ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ آپ بہور کی جگہ بہروں کا استعمال کر رہے ہیں، کان کی جگہ کانوں کا استعمال ہو، تو ہم سماعتوں کا استعمال کرتے ہیں، ہم بہور کا استعمال کرتے ہیں، ہم بہروں نہیں کہتے۔ تو اس طرح کے لوگ تو خیر تنقید نہیں کر سکتے، لیکن جنہوں نے زبان کی نوک پلک کو سمجھا ہے یا باقاعدہ شاعر ہیں جنہیں کسی بوڑھی قیادت کی ضرورت نہیں ہے موعود رہبر کی طرح، ان کے لیے تعریفی جملے ضروری ہیں۔ موعود رہبر نے محنت کی، مشقت کی، جافشانی کی اور کئی منزلیں دیکھیں۔ ان کو تاریخی حوالوں کی ضرورت پڑی تو انہوں نے فاروق جاذب کو دیکھا، انہوں نے زودگوئی کی طرف اگر ان کی توجہ ہوئی تو آزاد ضمیر انصاری کو دیکھا، بشر فردوسی جو ان کے واقعی استاد تھے۔ بشر کا کوئی رنگ ان کے یہاں نہیں ہے، بشر کا رنگ ہوتا تو ان کی شاعری میں وہ چمک ہوتی جو اس زمینی شاعر نے کہا تھا کہ اس نے کہا کہ کیوں چلے آئے ہو مجھ جیسے گنہگار کے پاس۔ یہ بشر فردوسی ہیں جو پڑھے لکھے بالکل نہیں تھے لیکن کڑھے ہوئے بہت تھے۔ کیوں چلے آئے ہو مجھ جیسے گنہگار کے پاس، تم کو جانا تھا کسی صاحب کردار کے پاس۔ ایک چہرہ ہے مگر یہ ہے تو یہ اپنا چہرہ، سینکڑوں چہرے تو ہوتے ہیں اداکار کے پاس۔ موعود رہبر نے کوشش کی کہ یہ فنکار بن جائیں، ان کو اداکار بننے کا شوق نہیں ہے، اس لیے بھی یہ قابل مبارکباد ہیں۔ ان کی کتاب صحیح وقت میں اگر نکاح ہو تو وہ بھی قابل تعریف ہوتا ہے، اور صحیح وقت میں کتاب آ جائے تو پھر ان کے اوپر جب ان کا بڑھاپا ان پہ طاری ہوگا، بہت سی شاعری کو یہ کاٹنا چاہیں گے تو وہ نوبت ہی نہیں آئے گی۔ صحیح وقت میں ان کی شاعری آ گئی منظر عام پہ کتابی شکل میں، اس بات کے لیے بھی قابل مبارکباد ہیں۔ تنقید ضروری ہے۔ عنایت زید پوری نے کہا تھا کہ جہاں تنقید کے دشتر لگیں اس کی نگارش پر، عنایت بس وہیں سے عظمت فنکار ہوتی ہے۔ تو اگر تنقید نہ کی جائے تو موعود رہبر یا ان سے کہیں بڑے لوگوں کی کبھی عظمت تسلیم نہیں کی جائے گی۔ تنقید کو برا نہیں ماننا چاہیے، عظمت کے لیے ضروری ہے کہ جو آپ کی شاعری میں خوبیوں کے ساتھ خامیاں ہیں اس پہ بھی گفتگو کی جائے، اور یہ کام ہارون رشید صاحب بخوبی کرتے رہے ہیں، لیکن آج کہیں نہ کہیں انہوں نے پیغام دیا کہ تنقید ان پہ بالکل نہ کی جائے۔ تو ہاں کسی نے کہا تھا، بہرحال موعود رہبر کو اب زیادہ کچھ کیوں کہا جائے، بہت بڑے بڑے لوگ یہاں قداور موجود ہیں، وہ ان کی تعریف و توصیف کریں گے۔ اور اچھی بات یہ بھی ہے کہ جہاں ایک نوجوان کی کتاب کا اجرا ہے، وہیں آج پوری قیادت نوجوانوں کی ہے، جاذب صاحب کو چھوڑ کے۔ جاذب صاحب کو رکھا گیا برکت کے طور پہ،
ان کو کوئی بڑی کرسی دینا چاہیے تاکہ ان کا قد کم از کم تھوڑا سا برابر ہو جاتا. شاعری میں ان کا قد بہت بلند ہے، لیکن جب معید رہبر کی شاعری پہ تعریف ہوگی تو جاذب صاحب اندر سے موٹے ضرور ہوں گے، اس لیے کہ یہ ان کے باقاعدہ داماد ہیں، اور سسر داماد کی کیا قربت ہوتی ہے، کیا محبت ہوتی ہے، یہ مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت شکریہ. خدا حافظ.